جی جناب، مطلوب حسین صاحب ہیں سارے نال اور تھوڑے تخلص بھی مطلوب ہے کیونکہ وہ شاعر بھی ہیں، کالم نگار بھی ہیں اور رنگے دے اتنے کافی عرصے تحقیق بھی کریں پہ، ریسرچ بھی انہوں دی بڑی کینلی اور ڈیپلی انہوں دی ریسرچ ہے، والے نال بھی اصل ڈسکس کرے سوں. لیکن کیا ہے کہ اج کیونکہ کلرز انہوں دی پہچان ہی ہے یہ، اور یہ بڑا ایک یونیک جو انٹرسٹنگ جو ٹاپک محسوس تھی میں کہ جی کلرز دے بارے میں گال کرے سوں. تو مطلب سب کو دسے سو کہ جی مل تسا سارے پروگرام میں چاہتے ہوئے تو ول ساکو رنگیں دی اہمیت دا احساس تھی ہے نا، والے ساکو پتہ چل رہے کہ واقعی قدرت اتنی حسین ہے، قدرت اتنی رنگین ہے، زندگی بڑی خوبصورت ہے، ایک تازگی اور ایک بڑا اچھا یہ فیلنگ آندی ہے. کیا ہے وہ طریقہ کہ اساں عام روٹین دے وچ بھی رنگیں دی اہمیت کو پہچانوں، ان کو فیل کروں کہ کلر جو رنگ ہیں یعنی کوئی بھی رنگ ہے ان کو سب خود محسوس کی میں کر سکتے کیونکہ انہیں دی بڑی اہمیت ہونی چاہیے. سارے کتے مطلب ایک اساں اگر کامن لائف جو گزرے سے پروفیشنل لائف ہے، پریکٹیکل لائف ہے، وہ کلر دی اہمیت دا احساس ساکو نہیں تھی نا، تو وہ سارے اندر کی ڈیولپ تھی سے. اب دیکھیں زندگی میں انسان جتنی زندگی گزارتا ہے دنیا میں وہ کیلوریز ضائع کرتا ہے. مثلا کلر تھراپسٹ یہ کہتے ہیں کہ جب انسان اس دھرتی پر پیدا ہوتا ہے تو وہ دراصل 5000 سال کی کیلوریز یا انرجی لے کر پیدا ہوتا ہے. تو وہ چند سال میں انرجی ضائع ہو جاتی ہے، پوری انرجی ضائع کر کے یہاں سے چلے جاتے ہیں. لیکن ہر انسان کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ اگر وہ کیلوریز کو سنبھال کے رکھے، رنگوں سے کیلوریز ملتی ہیں اور رنگوں سے ضائع بھی ہوتی ہیں، تو اگر وہ اپنی کیلوریز کو سنبھال کے رکھے تو وہ چاہے تو زیادہ عمر لمبی بھی پا سکتا ہے. اچھا، اس میں سب سے جو اچھا طریقہ ہے نا رنگوں کو محسوس کرنے کا، اب دیکھیں روشنی جو ہے یہ دوہری خصوصیات رکھتی ہے، روحانی بھی رکھتی ہے، مادی بھی. تو روشنی کو آپ روحانی بھی کہہ سکتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، اتنی گال کرے سو لیکن کالر ہم سارے نال پہلے ٹھیک ہے کالر نال ڈسکس بھی کریں سے کیا پتا ہوتا بھی کوئی فیوریٹ کلر ہوگا. السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ جی شکر الحمدللہ جی، آپ کا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے. تھینک یو. آپ اپنی ٹی وی آپ کا پروگرام، آپ ایک کام کیجیے، اپنی ٹی وی کی آواز بند کیجیے پہلے. میں مجھے بس یہ پوچھنا تھا کہ میرے بیٹے میں بہت تکلیف رہتی ہے اور ہڈیوں میں بڑی تکلیف رہتی ہے، تو اس کے لیے کچھ کلر تھراپی بتا دیں. اچھا، آپ پہلے اپنا نام بتائیں ہمیں. فردوس کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ لاہور سے. جی کوئی سوال نہ کھلو پوچھنا چاہو تو مزید یا وہ دن کی جی میدے میدے کے بارے میں عرض کرتا ہوں. چلو ٹھیک ہے، ہڈیوں میں بہت تکلیف رہتی ہے، اس کے لیے کلر تھراپی بتائیں. ٹھیک ہے. تو میں نے ایک دفعہ ریسرچ کی تھی اور اس ریسرچ کا نتیجہ یہ نکلا تھا 80 امراض کا تعلق میدے کے ساتھ ہے. مثلا گلے کی خرابی کا تعلق براہ راست میدے کی خرابی سے ہے. اگر آپ کا میدا ٹھیک رہے تو دانت کبھی خراب نہیں ہوتے. اچھا، اگر میدا خراب ہے بلڈ پریشر بھی ہائی یا لو ہو جائے گا. صحیح بات. میدا خراب ہے تو اور بھی امراض ہو جائیں گے اور خون کے اندر بھی کچھ علائشیں شامل ہو جائیں گی. تو سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ انسان کا میدا ٹھیک کام کرے، اور فارمولا یہ ہے کہ یہاں سے لے کر تھوڑی سے لے کر اوپر تک یہاں آسمانی رنگ سے علاج کیا جاتا ہے جتنے بھی انسانی امراض ہوتے ہیں. اب تھوڑی سے لے کر سینے تک گہرے نیلے رنگ سے علاج کیا جاتا ہے. اور جتنے میدے کے متعلقہ آرگنز ہیں، مثلا جگر ہے، لبلبا ہے، چھوٹی آنت ہے، بڑی آنت ہے، اس کو زرد رنگ سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے. ایک زرد رنگ کی بوتل لیں شیشے کی اور پانی ابال کے اس میں ٹھنڈا کر کے اس میں ڈال دیں اور بوتل کا 25% حصہ اوپر سے خالی رہے. اس کا جو کارک ہے اس کو ٹائٹ کر لیں اور اس کو دھوپ میں رکھ دیں. صبح 8 سے لے کر 10 کے درمیان رکھیں اور شام کو 4-5 بجے اٹھا لیں. تو اس میں سورج کی زرد رنگ کی لہریں جذب ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. اب وہ آدھا کپ صبح کھانے کے بعد پئیں اور آدھا کپ شام کو کھانے کے بعد. تو 90 دن کے بعد ان کا میدا ایسے ہو جائے گا جسے ایک آئیڈیل میدا کہا جا سکتا ہے. نہ صرف یہ پرابلم میرے ساتھ بھی ہے. نہ صرف میدا ٹھیک ہو جائے گا بلکہ چونکہ جیسے میں نے کہا کہ جگر، چھوٹی آنت، بڑی آنت، لبلبا یہ سارے زرد رنگ سے کنٹرول ہوتے ہیں. زرد رنگ ان کو فیڈ ہوتا رہتا ہے.
تو زرد رنگ کی کمی یا بیشی سے ہی مرض ہوتا ہے. تو اب آپ اس کو زرد رنگ کی کمی آپ پوری کر دیں گے تو میدا ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور زیادہ سے زیادہ اس کو 90 دن کرنا ہے. یعنی ایک بوتل کیویں کرنا ہے پانی کو؟ زرد رنگ کی بوتل لے لیں. بوتل ہو ٹھیک ہے. اگر زرد رنگ کی بوتل نہ ملے تو بازار سے سیلوفین زرد رنگ کا ملتا ہے، یلو کلر کا. ٹھیک ہے. وہ ٹیپ سے اس کے اوپر چپکا لیں. پانی کو پہلے ابال لیں، پھر ٹھنڈا کر لیں اور بوتل میں اس طرح بھریں گے 25% حصہ اس کا خالی رہے اوپر والا. تو اس کو کار کو اچھی طرح بند کر کے تو دھوپ میں رکھ دیں. لکڑی کے اوپر رہنی چاہیے. 4 گھنٹے رکھیں تب بھی پانی تیار ہو جاتا ہے. اور اس کو چاہیں تو اگلے دن بھی رکھ سکتے ہیں. زیادہ سے زیادہ 3 دن رکھنا ہے. اور چونکہ پانی 3 دن کے بعد خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، بہتر ہے کہ اس کو 3 دن کے بعد نئی بوتل تیار کر لی جائے یا 2 بوتلیں تیار کر لی جائیں. تو یہ بڑا زبردست علاج ہے میدے کے لیے. کڈنی پیشنٹ کی میں گل کرے سر جی کہ کڈنی کی آج کل بیماریاں بہت زیادہ تھی پانی کی خرابی کے باعث ڈائلسس پیشنٹ ہیں پیٹ میں تو وہ بھی کیا ٹھیک تھی سکتے؟ ہاں جی، جو لوگ ڈائلسس پہ چلے جاتے ہیں ایک حد تک ان کا علاج اس وقت ہو سکتا ہے جب ان کا یورک ایسڈ ایک لیول سے نیچے ہو. اگر ان کا یورک ایسڈ ایک لیول سے زیادہ ہو جائے تو پھر ڈیالسس اس کا ایک حل رہ جاتا ہے. لیکن رنگوں سے علاج میں یہ ہے کہ اس کا جو یورک ایسڈ لیول ہے وہ بڑی تیزی سے نیچے آ سکتا ہے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ ایک لیمپ بنائیں. لیمپ کے اندر 60 واٹ کا بلب لگا لیں. ٹھیک ہے. اور اس کے آگے سبز رنگ کا شیشہ لگا لیں یا سبز رنگ کا سیلوفین پیپر لگا لیں. اب 15 منٹ اس کی روشنی ریڑھ کی ہڈی پہ اور گردوں پہ ڈالیں. تو یہ تقریباً 2 مہینے اگر ڈالیں گے تو کافی حد تک گردوں کے امراض جو ہیں وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں. اور لیکن اگر شروع میں یہ کر لیا جائے جب مرض کے کچھ مرض کی علامتیں ظاہر ہوں تو اگر اس وقت یہ کر لیا جائے تو پھر تو یہ بڑی جلدی سے ٹھیک ہو جاتا ہے. اچھا. اور اس میں ساتھ یہ بھی کرنا چاہیے کہ جامنی رنگ بھی ڈال دینا چاہیے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ گردوں کے امراض جامنی رنگ اور سبز رنگ کی کمی یا بیشی سے ہوتے ہیں. تو اگر 15 منٹ سبز رنگ ڈال دیں 15 منٹ جامنی تو یہ بھی 2 یا 3 مہینے کے دوران گردے کے تقریباً امراض تمام ٹھیک ہو سکتے ہیں. کالر انہوں نے